السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محمد ارشاد قاسم۔ جی چلیے شروع کرتے ہیں بات کو۔ چوتھی صدی میں ایک تھے ابو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت کے جو امیر تھے، جو بادشاہ تھے، ان کو ایک رفاہ عام کا کام کرانا تھا، عوام کے فائدے کے لیے کام کرانا تھا۔ وہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ میں یہ کام کرانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس خزانے میں اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اٹھا کر کے 2 لاکھ دینار ان کو دے دیے۔ وہ گئے، جا کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا، امیر صاحب نے، بادشاہ نے، اور کہا کہ بھئی آپ لوگ بھی اس میں تھوڑا تھوڑا حصہ لیں، جو باقی پیسے بچے ہیں وہ آپ لوگ کر دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ دینار حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہیں۔ اس مجمع میں حضرت مجاہد وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ امیر صاحب، یہ پیسے میری والدہ کے ہیں اور میں والدہ سے اجازت لینا بھول گیا تھا، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں والدہ سے اجازت لے لوں۔ تو سب لوگ تعریف کر رہے تھے پہلے سے، اور جب دیکھا کہ یہ تو ان سے پیسے بھرے مجمع میں مانگ رہے ہیں، تو سب نے برائی کرنی شروع کر دی۔ تو وہ لے کر کے اپنے گھر آئے، اور رات کا اندھیرا جب چھا گیا، رات کے اندھیرے میں گئے اور جا کر کے کہا کہ یہ میں نے بہانہ بنایا تھا کہ میری والدہ کی ملکیت ہے، ان سے اجازت لے لوں تو اچھا ہوگا۔ کہا کہ یہ میری ہی ملکیت تھی۔ کہا لیکن آپ نے تو مجھے ذبح کر ڈالا تھا، مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ کہا لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ کہا کہ میں 2 لاکھ دینار آپ کو دے رہا ہوں، لیکن میرا نام اللہ کے واسطے کسی کے سامنے ذکر نہیں کیجیے۔ انہوں نے وہ اپنے پیسے دے دیے رفاہ عام کے لیے۔ یہ لوگوں کا اخلاص تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو اپنے پیسے واپس بہانہ کر کے لے لیے اور پھر وہ واپسی دے دیے۔ یہ لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا شوق تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنے کا شوق تھا کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اٹھا کر کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیمار ہے، یہ لاچار ہے، یہ مجبور ہے، یہ بیوہ ہے، یہ عورت ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ بوڑھی ہے۔ وہ سب کی ذمہ داری کے سامنے ان کے نام لکھے تھے کہ اس کی ذمہ داری کام کی اس نے لی، اس کی کام کی ذمہ داری اس نے لی، سب نے ایسے نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، نابینا ہے، کہ ان کو کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس ذمہ داری میں لوں گا اور میں اس کا کام کروں گا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد پہنچے اور جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اندر سے بوڑھیا نے جواب دیا کہ میری تو خدمت کر چکے ہیں، میرے 2 ہی کام کرنے ہوتے ہیں، جھاڑو دینی ہوتی ہے اور پانی بھر کے لانا ہوتا ہے، کہ وہ دے کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر وہ انسان کون تھے؟ کہا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنے سال سے وہ میری خدمت کر رہے ہیں، میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ کہا وہ آتے ہیں، گھنٹی کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدمتگار آیا، میں نے کبھی ان کا نام نہیں پوچھا، میں نے کبھی ان کی شکل نہیں دیکھی۔ کہا وہ جھاڑو دیتے ہیں، پانی بھر کے لاتے ہیں، اس کے بعد جب جانا ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ کہ مجھے نہیں معلوم کون مجھے خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن تہجد کے وقت آ گئے، آگے کے دروازہ کھٹکھٹا، کہا کہ وہ تو میری خدمت کر کے چلے گئے۔ تیسرے دن جو کہ ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے وہیں چھپ کر کے بیٹھ گئے کہ آج دیکھوں گا کہ آج آتا کون، کہ خدمت کون کرتا ہے۔ دیکھا کہ ایک آدمی آہستہ آہستہ بنا جوتوں کے آ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون؟ آواز آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کہ میں ابوبکر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ امیر المومنین آپ یہاں؟ کہا کہ اس کی ذمہ داری، خدمت کی ذمہ داری میں نے لی ہے، تو میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ آپ کے جوتے کہاں؟ کہا جوتے گھر چھوڑ کر کے آیا ہوں کہ کہیں آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ یہ ہمارے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ کام کر رہے ہیں کہ ہماری آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ ہم اگر کسی غریب کو کمبل دینے کے لیے آتے ہیں تو اس میں فوٹو کھنچواتے ہیں، ہم کسی کو 2 روپیے دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے میں ہمارا نام ہو جائے۔ کسی بے روپے خرچ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس کی ویڈیو بنائی جائے۔
یہ ہم لوگوں کا پیسہ خرچے کرنے کا حال ہے۔ اٹھا کر کے دیکھیں اپنے اکابرین کا کہ خدمت کر رہے ہیں، اور یہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں، نام تک بتانے کے لیے تیار ہیں۔ تبھی تو یہ حال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، چونکہ وہ صرف اور صرف کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔